السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز علماء اکرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، جس موضوع کے تحت ہم کچھ باتیں آج دیکھیں گے انشاءاللہ، وہ ہے ہندو بھائیوں کے 5 سوالات۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال تعالی فی کلامہ المجید ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آج کا موضوع ہے ہندو بھائیوں کے 5 سوالات، اور الحمدللہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اکثر بھائی جو دکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ دکھتے نہیں ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ یہاں تو اکثر بلکہ شاید سارے کے سارے بھائی ہمارے مسلمان ہی ہیں، اور جو لوگ دکھتے نہیں ہیں انہیں دکھنا چاہیے کہ وہ مسلم ہیں، تاکہ ان کو سلام بھی زیادہ سنائی دیں۔ یہ موضوع سے تعلق تو نہیں رکھتا، لیکن آئیے موضوع پر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ سب کیوں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہندو بھائیوں کے 5 سوالوں کے جواب یہ ہم سب کیوں جان رہے ہیں؟ ہمارے لیے یہ موضوع کیوں ضروری ہے؟ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ دعوت کا کام کسے دینا ہے؟ ہمیں ہی تو دینا ہے۔ دعوت پہنچانی کسے ہے؟ ہمیں ہی تو پہنچانی ہے۔ کوئی نبی اور رسول آنے والا ہے؟ ابھی نہیں آنے والا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے جب خیر امہ کا لقب دیا، اور جب ہماری خصوصیت بتائی، تو ہم لوگوں کو بھی تو کچھ تو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اس لقب کے لائق بنیں، جو لقب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں دیا ہے، جو بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب یہاں اس مقصد سے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم جانیں کہ ان 5 سوالوں کے جواب حقائق اور دلائل کی روشنی میں کیا ہے، تاکہ ہم سب کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکیں۔ ہم سب کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکیں، ہم سب کسی کو یہ صحیح بات بتا سکیں، کوئی ہمارے ذریعے اس صحیح بات کو جان لے۔ شاید آواز آ رہی ہے جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے، یہ صرف مجھے لگ رہا ہے، شاید بیٹری لو گی یا کوئی مسئلہ ہے۔ تب تک یہ مائک ہے میرے پاس۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سب اس مقصد سے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم ان سوالوں کے جواب کو جانیں انشاءاللہ، اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ان 5 سوالوں کو میں مکمل کور کروں۔ اور میرے بھائیوں، اگر ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں تھوڑی سا دھیان دیں اور کوشش کریں، تو کوئی انشاءاللہ مشکل چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب کے مین پوائنٹ کم سے کم ذہن میں رکھیں، تاکہ اگلی بار جب موقع آئے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ کیا بتاؤں میں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری چیز اس متعلق یہ ہے کہ جی، جو بھائیوں کی دلچسپی انشاءاللہ آگے اور ہیں، تو جانے سے پہلے مجھ سے انشاءاللہ آپ PDF نوٹس بلوٹوتھ سے لے سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں آپس میں، اور ہو سکتا ہے سینٹر کے ذریعے بھی آپ کو مل سکتی ہے اس کی نوٹس۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ انشاءاللہ نوٹس کے ذریعے بھی آپ کو مل سکتی ہے، انگلش اور اردو زبانوں میں۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہم لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھگوان کتنے ہیں؟ ہندوؤں کا ماننا ہے، تو ان کا جو کہنا ہے that there are many gods، یہ ابھی بھی آ رہی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، پیچھے تک سنائی دے رہا ہے نا، انشاءاللہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، تب تک یہ بن جائے گا تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ ہاں، جزاک اللہ خیر۔ جی نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آواز آ رہی ہے اور جا رہی ہے، fill in the blanks، لیکن پھر سے ٹرائی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے، جی
تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا سوال ہم سب کے لیے یہ ہے کہ یہ جو عام سوال ہے، اور ہندوؤں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ 33 کروڑ بھگوان ہیں، 33 کروڑ گاڈز۔ اب اگر کسی ہندو سے بات کرنا ہے تو سب سے پہلے اسی سوال کو ڈیل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری دعوت سب سے پہلے اور سب سے بنیادی یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہو، قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرہ، بصائر کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ ہم سب کے سامنے سوال یہ ہے کہ ہم انہیں کیسے بتائیں؟ تو میں آپ سب کو ایک بہت مختصر طریقے سے پریکٹیکل ٹریننگ دینا چاہتا ہوں، اور جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بات کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہر بار جو سچی بات ہوتی ہے نا، وہ اتنی سیدھی اور سمپل ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی انسان سمجھا سکتا ہے۔ ہاں، غلط چیز ہوتی ہے نا، وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کہ گھما پھرا کے جب آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے تو غلط چیز کو مان لے گا، باقی صحیح چیز تو ہمیشہ سیدھی اور سمپل ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ الاسراء میں سورہ 17 آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہو حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ تو حق کی خوبی یہ ہے کہ حق کے آنے کے بعد باطل ٹک نہیں سکتا۔ ہاں، حق کے آنے کے پہلے چاہے کتنی بھی آواز کیوں نہ کر لے، حق کے آنے کے بعد فالسہڈ جو ہے، باطل جو ہے، وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 ہے، قد تبین الرشد من الغی، صحیح اور غلط واضح ہے، صحیح اور غلط کلیئر ہے، کنفیوزنگ نہیں ہے، غلط ملت نہیں ہے، واضح ہے، خالی دیکھنے کے لیے آنکھیں کھلنی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ہم دیکھ رہے ہیں اس پہلے سوال کا جواب شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو بھائی ہمیں ملتا ہے، اور میرے بھائیوں ملنا چاہیے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں تعداد کتنی ہے؟ تقریباً ایسٹیمیٹڈ ہے 1 بلین کے قریب، یعنی کہ 715 کروڑ کی جو دنیا کی پاپولیشن ہے، اس میں سے تقریباً ایسٹیمیٹڈ ہے کہ 100 کروڑ کے قریب ہندو ہے، اور عیسائیت اور اسلام کے بعد 3rd نمبر پر ہندوؤں کا نمبر آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی کثیر تعداد ہے، اور ہم میں جو لوگ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو انڈیا میں تو بہت سارے ہندوز ہیں، اور شاید آپ کو جان کر تعجب بھی ہو، لیکن پاکستان میں بھی بہت ساری تعداد ہے، بھلی مائنورٹی ہے لیکن ہے ضرور۔ اسی طرح گلف کنٹریز میں جہاں سب خلط ملت ہوتا ہے، وہاں پر بھی بہت سارے ہوتے ہیں، پلس یہاں پر ماحول کا بھی سپورٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ اس ماحول کے سپورٹ کی وجہ سے، اور جب وہ ایک کرپشن کے بغیر والا اسلام اکثر دیکھتے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر ہماری کنٹریز میں دیکھنے کیا ملتا ہے کہ ایک مسلم ہے جو جا رہا ہے ایک جگہ پر چڑھاوا چڑھا رہا ہے، ایک جگہ پر وہاں سجدہ کر رہا ہے، وہاں پہ دعا ان سے کر رہا ہے، کسی اور سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کر رہا ہے، تو یہ دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بھی ہمارے بھگوانوں سے مانگتے ہیں، 33 کروڑ بھگوان ہیں، ان کے بھی تو ہر ایریا ہر گلی میں کوئی نہ کوئی نیک انسان ہے جس سے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو وہ کانٹراسٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کانٹراسٹ، جیسے رات اور دن میں کیسے کانٹراسٹ ہے، اندھیرے اور اجالے میں کیسے کانٹراسٹ ہوتا ہے، اسی طرح اسلام اور کفر میں جو کانٹراسٹ ہے نا، وہ کانٹراسٹ دکھنے میں نہیں آتا ہے ہماری کنٹریز میں۔ اس میں ہمارے بھائیوں کا ایک فالٹ ہے، جو ذریعہ بن رہے ہیں لوگوں کو روکنے کا اپنے غلط عمل سے، وہ خود بھی نقصان میں ہیں، پلس دوسروں کے نہ پہنچ پانے کا ذریعہ وہ بن جاتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں بہت ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف ہندوؤں سے بات کرو، ہم یہ کہہ رہے ہیں سب سے بات کرنا ہے، لیکن جو آپ کے سامنے ہے وہ قیامت کے دن ہمیں پوچھ سکتا ہے نا کہ میں تو تھا اس کے سامنے، اس نے مجھے تو بتایا نہیں۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم پہلے مسلمانوں کو ٹھیک کریں گے، نہ ہم یہ کہیں گے کہ پہلے ہندوؤں کو ٹھیک کریں گے۔ جو ہمارے سامنے ہے اس کو پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو اگر ہم نہیں بتائیں گے جانتے ہوئے تو کیا خیر خواہی ہے اور کیا سنسیئرٹی ہے، کیا اچھائی ہے ہمارے دل میں اس کے لیے، اگر ہم اس کو اسلام جیسا پیغام نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ایک انسان اگر سچ مچ اچھا چاہتا ہے نا کسی اور کے لیے، تو اسے ایک اور کیا قیمتی چیز دے سکتے ہیں اسلام سے قیمتی۔ تو اگر ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے فیلنگ ہی نہ ہو تو کیا کہیں گے ہم؟ میرے بھائیوں، ہم شروع کر رہے ہیں، تو ہم اس سے پہلا سوال یہ پوچھیں گے کہ کیا اوپر والے میں مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ ہم سب کا بنانے والا ہے یا نہیں ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو دوسرے الفاظ ہوتے ہیں نا، گاڈ ہے، ہاں، یہ جو الفاظ ہے سب میں کمیاں ہوتی ہیں۔ گاڈ کا گاڈز بھی ہوتا ہے، گاڈیس بھی ہوتی ہے، گاڈ کی الگ الگ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چھوٹے جی سے استعمال ہو تو مطلب چھوٹا گاڈ، مین جی کے ساتھ تو بڑا گاڈ، تو یہ الگ الگ میننگ ہوتی ہے۔ تو یہ الفاظ تھوڑے کرپٹڈ ورڈز ہوتے ہیں۔
اسی وجہ سے بات کرتے وقت ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کا تعارف دے کر ہمیں انہیں اللہ کے کنسپٹ کو بتا کر اللہ لفظ پر آ جانا چاہیے جتنا جلدی. اب انٹروڈکشن دینا ہے کوئی انگلش والے کو تو وہ لفظ گاڈ وقتی طور پر استعمال کر کے بتایا جائے کہ دیکھو ہم سب کا جو بنانے والا ہے، مالک ہے، کریٹر ہے، گاڈ المائٹی، اسے ہم عربک زبان میں اللہ کہتے ہیں. اور وہ انٹروڈکشن دے رہے ہیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ یہ مسلمس کا ایک بھگوان ہے. اعوذ باللہ، ہم سارے انسانوں کے مالک کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ہندو کے لیے پرابلم نہیں ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، اس کے لیے کوئی. ہمارے ایک بھائی بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بار انٹرویو کے لیے ایک اسٹاف آیا، انہوں نے اسے انٹرویو لیا، اپوائنٹ کیا. اپوائنٹ ہونے کے بعد اس نے کہا، بہت خوش ہو گیا، کہا کہ آج میں آپ کے اللہ سے ہی مانگ کے آیا کہ مجھے جاب مل جائے. ان کے لیے کیا ہے، 33 کروڑ دعا کر رہے ہیں، 33 کروڑ بھگوان ایک اللہ سے بھی مانگ لیں گے، ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ میں پرابلم ہے. نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ میں، اس میں ان کے لیے پرابلم. تو ہم ایک انٹروڈکشن اللہ کا دے کر لفظ اللہ پر آ جائیں گے. اسی طرح استعمال کرنے میں یہ لفظ جو اوپر والا کہتے ہیں یہ بھی ایک اسلامک اعتبار سے صحیح لفظ ہے، اور یہ لوگوں کی فطرت میں بھی یہ بات ہے، اور غیر مسلم بھائی بھی بولتے ہیں اوپر والا، تو ان کو بتانے میں آسانی ہوتی ہے. تو ہم یہ بتانے کی کوشش کریں کہ میں بات کر رہا ہوں تمہارے اور میرے بنانے والے کی، ہم سب کا جو بنانے والا ہے، ہم سب کا جو مالک ہے، جو اوپر والا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. تم مانتے ہو نہیں مانتے؟ تو اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مانتے ہیں. ہاں، ایک بہت چھوٹی سی مائنورٹی ہے آج ایتھیسٹ لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، ہم لوگ گاڈ کو نہیں مانتے. نہیں مانتے تو بنا کیسے آپ بولے سب نیچر. ان کا ایک گاڈ ہے جس کا نام ہے نیچر. ان کے گاڈ کا نام ہے، گاڈ تو ہے ان کا، لیکن ان کے گاڈ کا نام کیا ہے؟ نیچر. وہ کہتے ہیں بلائنڈ فورسز آف نیچر، نیچر کی اندھی طاقتیں. تو وہ لوگ ایک دیکھنے والے گاڈ میں ایمان نہیں ہے، ایک علم والے گاڈ میں ایمان نہیں ہے، وہ ایک بلائنڈ گاڈ میں بلیو کرتے ہیں. ہاں، جیسے میں مثال دیتا ہوں، یہ چیز کو ڈیل کرنا ایک الگ ٹاپک ہے جو ہم سوال جواب میں شاید تھوڑا بہت دیکھیں گے اگر وقت بچا تو. آگے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مین سوال ہے ہمارا آج کا، کہ پہلا سوال وہ یہ کہ ہم ون گاڈ کا کنسیپٹ، توحید کا کنسیپٹ، لا الہ الا اللہ کا کنسیپٹ، جو ہمارا کلمہ ہے، جو سب سے بڑی بنیاد ہے اور جو سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی توحید میں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کی وحدانیت نہ برقرار رکھنا، شریک کرنا کسی کو اللہ کے ساتھ، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو میرے بردرز ان اسلام یہ کیسے ثابت کریں؟ تو ہم نے پہلا سوال پوچھا ہے صرف کہ گاڈ کو میں بلیو کرتے ہو. اگر وہ کہتا ہے نہیں بلیو کرتا تو اس کا جواب ہم لوگ سوال جواب میں دیکھیں گے تاکہ یہ سوالات کم سے کم مکمل ہو جائے برابر، اور دوسرے سوالات میں ہم نہ چلے جائیں. ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ اس نے کہا نہیں میں مانتا ہوں، تو ہم کہیں گے اچھا یہ بتاؤ کہ گاڈ کیسا ہے؟ مالک ہم سب کا جو بنانے والا ہے، مالک جو ہے وہ کیسا ہے؟ کیا اس میں کمیاں ہیں یا وہ پرفیکٹ ہے ہر اعتبار سے؟ تو آپ کو تعجب ہوگا شاید، آپ یہ سوال پوچھو گے تو 95% سے زیادہ لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ اوپر والے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو پرفیکٹ ہے. ہاں 5% جو لوگ اگر کہہ دیں کہ نہیں اس میں کمیاں ہیں تو اسے کہو کہ ہم یہ پوری دنیا، یہ پوری سرشٹی، یہ پوری یونیورس کا نرمان کرنے والا، کریٹر، بنانے والا، اس میں کمیاں ہیں تو ذرا دیکھو، یہ یونیورس کو دیکھو، اس آسمان کو دیکھو، اس زمین کو دیکھو، کیا دیکھ کر اس کے اندر دکھ رہا ہے کوئی عیب دکھ رہا ہے، کوئی ڈیفیکٹ دکھ رہا ہے؟ جب یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ میں بات کسی بھگوان کی نہیں کر رہا ہوں، میں بنانے والے کی بات کر رہا ہوں، ہم سب کے بنانے والے کی بات کر رہا ہوں، جب یہ واضح کیا جاتا ہے تو عام جواب یہی ہوتا ہے کہ ہاں اس میں تو کوئی امپرفیکشن نہیں ہے، اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، اور یہی جواب ہوتا ہے الحمدللہ کہ اوپر والا پرفیکٹ ہے. یہ جو لفظ اس کی زبان سے نکل گئے نا پرفیکٹ، تو اسے آپ اگر ایک بار دہرا لو، ایک دو بار، تو اچھا ہے تاکہ اس کے ذہن میں رہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے. اگر لکھنا چاہتے ہو تو کاغذ لے کے لکھ دو کہ ہاں آپ نے صحیح کہا، تاکہ وہ اس بات سے کبھی آگے مکرے نہ، کیونکہ ہم اسی لفظ کو استعمال کر کے پوری توحید ثابت کرنے والے ہیں. آگے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ نربھر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، یا انربھر ہے، انڈیپینڈنٹ ہے؟ یعنی کیا اسے کھانے کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، جیسے ہم لوگوں کو ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کو یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہے. انتم الفقراء الی اللہ، اللہ نے کہا قرآن میں، تم فقیر ہو اللہ کے آگے. تو اسے بھی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ نہ کہے تو آپ کہنا آپ نے تو کہا پرفیکٹ ہے، اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے.
تو اسے کھانے کی کیسے ضرورت ہے؟ تو کمی ہو گئی. اگر تھک جاتا ہے تو کمی ہو گئی. اگر ہر چیز کا گیان نہیں ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس ہے، تو کمی ہو گئی ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کمی ہے کیا؟ بولے گا نہیں کمی ہے. اب ہم اسے کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ کیا اسے کوئی پارٹنر کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے؟ اور اگر وہ کہتا ہے کہ ضرورت ہے، جو وہ نہیں کہے گا، عام طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہاں تک آسانی ہے اور کہاں مشکل آنے والی ہے. یہ سب بہت آسانی سے پار کریں گے آپ. یہ سب جو سوالات ہیں بہت آسانی سے جواب ملتے ہیں. تو آپ پوچھئے کہ کیا اسے کوئی بھاگے داری، پارٹنر، شریک کی ضرورت ہے؟ کوئی مددگار کی ضرورت ہے، ہیلپر کی ضرورت ہے، کوئی پارٹنر چاہیے کیا؟ تو جواب یہی ہے کہ نہیں چاہیے. اگر وہ کہتا ہے چاہیے تو آپ کہیے تو آپ نے تو کہا پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ ہے نا، اس کے اندر کمی نہیں ہے تو مددگار کی کیوں ضرورت ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس کیپٹل نہیں ہے تو آپ کو انویسٹر کی ضرورت ہے. آپ سب کچھ مینیج نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی پارٹنر کی ضرورت ہے. لیکن جو سب کچھ خود کر سکتا ہے وہ کیوں پارٹنر لے گا؟ تو وہ تو قادر ہے، اس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ کہنا کہ اسے پارٹنر کی ضرورت ہے بالکل غلط ہے. اس سٹیج پر 3 دلائل آپ کے ذہن میں رکھیے، اگر ضرورت لگے تو آپ بتا دیں. پہلی دلیل قرآن کی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے فساد ہو جاتا. ہے ہی نہیں، نہ ہو سکتے ہیں، امپاسبل ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک سوچنے والوں کے لیے دلیل دی ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو لفسدتا، یقیناً فساد ہو جاتا. میرے بھائیوں ذرا غور کریے کہ کتنی پیاری دلیل ہے یہاں پر. مثال دے رہا ہوں، ایک کار ہے، ایک کار میں 2 ڈرائیور ہو جائے، ایک رائٹ سے کھینچے، ایک لیفٹ سے کھینچے، ایک ایکسیلریٹر دبائے، ایک بریک دبائے، گاڑی ہی نہیں چل سکتی. گاڑی چلانے میں ایک ہی ڈرائیور چاہیے، ایک ہی ہو وہی چاہیے. میرے بھائیوں یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے گاڈز ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، اگر ایک گاڑی کے اندر 2 ڈرائیور ہو جائے، کہیں گے نا انشاءاللہ میرے بھائیوں؟ ہاں کہیں گے نا انشاءاللہ؟ دیکھیے یہ سب باتیں آپ کو جو بتائی جا رہی ہے آج الحمدللہ اس دعویٰ سینٹر کے ذریعے آپ تک جو بات پہنچ رہی ہے، وہ پہنچانے میں مقصد یہ ہے تاکہ ہم سب اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو کھولیں. اور بہت آسان ہے، ہم کوئی غلط چیز کی تھوڑی دعوت دے رہے ہیں. ہم سب کو یا کوئی بابا کے بھکت جمع ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی بابا کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور ہمارے بابا کی عبادت کرو. ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں بھائی؟ ہم بلا رہے ہیں کہ تمہارا بنانے والا، تم جس نے تمہیں بنایا، جو اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرو. آسان سا سوال ہے، کیا پوچھنا ہے؟ بلا دیکھیے ایک گاڑی ہو چھوٹی سی، اس کے اندر 2 ڈرائیور ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پوری گاڑی کا میں فساد ہو جائے گا. وہ گاڑی ٹھیک سے چل نہیں سکتی اگر گاڑی کے اندر 2 ڈرائیور ہو جائے. ہم ان سے کہتے ہیں ذرا یہ سوچو کہ اگر ایک چھوٹی سی گاڑی کے اندر اگر ڈرائیور 2 آ جائے تو اتنا بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر پوری کائنات میں اگر ایک اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو کتنا بڑا فساد ہو جاتا. چھوٹی سی گاڑی میں اتنا بڑا فساد ہو جائے گا کہ گاڑی اسٹریٹ چل ہی نہیں سکتی. تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اس کائنات میں اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کتنا بڑا فساد ہو جاتا. کسی اور کا چلتا کتنا بڑا فساد ہو جاتا. اسی طرح سورۃ المومنین میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 91 اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جنما. میں 3 دلائل دے رہا ہوں. سورہ 23 آیت نمبر 91، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں جنما، نہ اس کا کوئی شریک ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا. ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا، کوئی دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا. ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز کہ میں نے یہ سورج کو بنایا، میں لے کے جا رہا ہوں، میں نے یہ چاند کو بنایا، میں اسے لے کے جا رہا ہوں، میں یہ چیز ہوا کو میں نے بنایا، میں اس ہوا کو لے کے چلے آؤں گا. ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا، ہاں، اور کوئی دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا. یہ قرآن میں دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو کیا ہو جاتا؟ ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا اور کوئی دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا. ہم اسے کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح. اور یہ بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ان کی کہانیاں ہیں
ان کے بھگوانوں کی، اس میں کامن ہے یہ بات کہ کوئی کسی کو ہراتا ہے، کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، کوئی جیتتا ہے، کوئی کسی کے اوپر کچھ ظلم کرتا ہے اور کوئی ڈیفینس کرتا ہے. ایسی بہت سی کامن باتیں ہیں. آپ جانتے ہیں رام بھی ایک ٹائپ کا بھگوان ہے، اور جو رام کے سامنے راون ہے وہ بھی بھگوان ہے. ان کے راون جو ہے اس کے بھی ورشپرز ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے دوسری دلیل رکھنی ہے. پہلی دلیل کون سی تھی؟ گاڑی والی مثال یاد آ رہی ہے؟ ہم نے قرآن کی آیت سورہ 21 آیت نمبر 22 سے لیے. دوسری دلیل کون سی ہے؟ ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا، کوئی دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرتا. تیسری دلیل سورہ یوسف میں سورہ 12 آیت نمبر 39. یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، اور کتنے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، کیا بہت سارے معبود آپس میں اختلاف رکھنے والے یہ بیٹر ہے؟ ام اللہ واحد القہار، یا ایک اللہ زبردست طاقت والا؟ بتاؤ. ہم ان سے تیسرے میں سوال پوچھ رہے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ آپ کو کیا چیز صحیح لگ رہی ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے، کیا چیز حق لگ رہی ہے، کیا چیز سچائی لگ رہی ہے. ذرا یہ بتاؤ کہ بہت سارے بھگوان جن کا آپس میں اختلاف ہو یہ صحیح لگ رہا ہے، یا ایک ہو جو زبردست طاقت والا ہو؟ کون سی چیز صحیح لگ رہی ہے؟ اب صحیح تو یہی ہے. خیرن، کیا بہتر ہے؟ تو بہتر کا سوال تو یہی ہے، یہ ایک پوچھنے کا طریقہ ہے ایک آسان انداز میں، تاکہ سامنے والا کبھی کبھار اسے یہ کہنا مشکل لگتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے کہ اس کے ساتھی ہے، یہ جھوٹ ہے کہ اس کے مددگار ہے، یہ جھوٹ ہے کہ اس کے بیٹے اور بچے ہیں، یہ جھوٹ ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر ہے. یہ جھوٹ لفظ اسے کہنا بھاری لگتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیسے پوچھا اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ، کیا یہ بہتر ہے کہ بہت سارے بھگوان ہو آپس میں اختلاف رکھنے والے، یا ایک اللہ زبردست طاقت والا؟ کون سا بیٹر ہے؟ اب یہ پوچھنے کا ایک آسان طریقہ ہے، کیونکہ بیٹر بولنا اس کے لیے بہت آسان ہے. ہاں یہ خیر ہے، وہ بیٹر تو بولے، پھر یہ بھی کہے گا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن وہ سٹیج پر پہنچنے میں پہلے شروعات میں وہ کہہ رہا ہے یہ بہتر ہے. وہ بہتر تو الفاظ اس کی زبان سے نکلے کہ ہاں یہی بیٹر ہے، وہ بہت آسانی سے کہیں گے انشاءاللہ. یہ سٹیج بہت آسانی سے پار ہوتا ہے، صرف بولنے والے کی کمی ہے. میرے بھائیوں، اگر اللہ ہمارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دینا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرخ اونٹوں سے اچھا ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرخ اونٹوں سے اچھا ہوگا. اونٹ میں ایک قسم ہوتی ہے سرخ اونٹ، جو لال قسم کے اونٹ ہوتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں کوئی کہے میں سرخ اونٹوں سے کیا کروں گا، تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک ہے گاڑی اور ایک ہے رولز رائس گاڑی. ہاں، تو گاڑی نارمل گاڑی اور ایک ہے رولز رائس گاڑی، تو دونوں میں فرق ہے نا. تو ایک ہے اونٹ، ایک ہے سرخ اونٹ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹوں سے اچھا ہوگا، کہا سرخ اونٹوں سے اچھا ہوگا اگر اللہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے. میرے بھائیوں، صرف زبان کھولنے والے کی کمی ہے ریئلی، کیونکہ جو بات آپ کہنے والے ہو نا وہ پہلے سے سن چکا ہے. جو بات کہنے والے ہیں ہم پہلی بار نہیں سننے والا ہے، وہ پہلے سے سن چکا ہے. کہاں سنا ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے ان کی اولاد میں سے ان کی اولاد ساروں کو جمع کیا. آپ بھی تھے وہاں پر، میں بھی تھا وہاں پر، اور وہ جو ہندو سے آپ بات کریں گے وہ بھی وہاں تھا. اور سب سے کہا، قرآن کی آیت ہے سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 172 173 کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہاں ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. سب نے گواہی دی. اس نے بھی گواہی دی ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں پہلے سے گواہی دے کر آیا ہے، اور ہم لوگ صرف وہ بھولی ہوئی بات کو یاد دلا رہے ہیں، وہ پیغام جو اس کے اندر دل میں موجود ہے. ہم کوئی نئی بات نہیں بتا رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں بتا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ حقیقت ہے جو ہم اس کے پاس پہنچا رہے ہیں. تو ہم نے 3 سوال پوچھے. پہلا سوال کیا تھا؟ گاڑی والی مثال. ہاں، گاڑی والی مثال سے کنیکٹ کر کے بتائیں گے نا انشاءاللہ. دوسرا، ہر کوئی اپنی بنائی ہوئی چیز لے کر الگ ہو جاتا. تیسرا، بیٹر کیا ہے، یہ بیٹر ہے یا یہ بیٹر ہے. ہاں، یہ آسانی سے پار ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ آپ جب کہہ رہے ہیں نا، تو رسپانس عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا خود آگے بڑھ کے بولتا ہے ہاں ہاں مالک ایک ہی ہے، ہم سب کا ایک ہی مالک ہے، بھگوان ایک ہی ہے. یہ جب الفاظ نکل گئے نا، کیونکہ ہم جب ایک بتا رہے ہیں نا، وہ الفاظ جب زبان سے نکل گئے تو اس کی معنی ذرا تھوڑا کھول کے بتا دیجئے. اور کھول کے بتانے میں کچھ چند الفاظ کہہ دیجئے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، صرف مختصر میں اسے کہیے کہ ہاں ہم سب کا بنانے والا وہی ہے، خالق بنانے والا. نمبر 2، ہم سب کا مالک بھی وہی ہے. ہاں، ہم سب کا مالک وہی ہے. دیکھیے، ضروری نہیں بنانے والا ہی مالک ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں.
مثال دے رہا ہوں، یہ آپ کا فون ہے؟ ہاں، کون سی کمپنی کا ہے؟ سیمسنگ کمپنی کا ہے. میں ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں، صرف مثال دے رہا ہوں. یہاں یہ دیکھیے، یہ کمپنی نے فون بنایا. میں کیا آپ کے فون کی مثال دے سکتا ہوں؟ برا نہیں لگے گا آپ کو؟ جزاک اللہ خیر. سوچئے یہ کمپنی نے فون بنایا، اور اب مالک کون ہے اس فون کا؟ آپ ہیں. اب اگر یہ فون رو رہا ہے، یہ خوش نہیں ہے آپ کے پاس سپوز، تو وہ کمپنی اس فون کے لیے کچھ کر سکتی ہے؟ کچھ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ مالک نہیں ہے وہ لوگ. مالک اب آپ ہیں. اللہ نے بنا کر کسی اور کو مالک نہیں بنایا، اللہ ہی بنانے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین پر جو کچھ ہے. کس کا ہے؟ تو یہ فون کس کا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا ہے. پھر جو چیز ہم سمجھتے ہیں ہماری ہے نا، وہ بھی حقیقت میں ہماری نہیں ہے. کیونکہ اگر حقیقت میں ہماری ہوتی تو جاتے تو ساتھ میں لے کر جاتے کہ بھئی ان کا انتقال ہو گیا، یہ موبائل بھی ڈال دو، ہاں، یا یہ گاڑی یہاں پارک ہوتی تھی چلی گئی. تو وہ ہمارا نہیں ہے، اسی لیے ہمارے بعد کوئی اور مالک بن جائے گا. کہ ابا مالک ہوا کرتے تھے، ابھی بیٹے کے پاس وہ موبائل آ گیا ابا کے بعد. یہ حقیقت ہے بھائی، اس میں برا لگتا ہے لیکن یہی حقیقت ہے. ہم سب کچھ چھوڑ کے آتے ہیں. تو اللہ ہی بنانے والا ہے، اللہ ہی مالک ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ ہی چلانے والا ہے. ہاں، بنانے والا بھی وہی، مالک بھی وہی، چلانے والا بھی وہی. زندگی دینے والا وہی، موت دینے والا وہی، بیماری دینے والا وہی، شفا دینے والا وہی، رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی. اچھا بھی اسی کے ہاتھ میں، آزمائشیں اور پریشانیاں دینا بھی اسی کے ہاتھ میں. مذہبوں میں ایک مذہب یہ بھی ہے جو زوراسٹرین مذہب ہے، ان کا ماننا ہے کہ اچھا ایک گاڈ کے ہاتھ میں ہے، برا دینا دوسرے کے ہاتھ میں. اچھا، وہ کہتے ہیں ان کا ایک بھگوان ہے، گاڈ ہے جس کا نام ہے اہورا مزدا، برا اہیرمان کے ہاتھ میں. دونوں کا کمپٹیشن چلتا ہے. ہمارا ماننا ہے اچھا برا دونوں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور شیطان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. شیطان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. پڑھ لیجئے سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 22. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کئی مسلمان بولتے ہیں، سمجھتے ہیں اسے اللہ کا شیطان کا کمپٹیشن ہے، کبھی اللہ جیتتا ہے کبھی شیطان جیتتا ہے. ایسا سمجھتے ہیں لوگ، لیکن ایسا ہے نہیں. جیسے ایگزام ہوتا ہے نا، ایگزام میں صحیح جواب بھی ہوتا ہے، غلط جواب بھی ہوتا ہے. اللہ نے ابلیس کو بنایا، اللہ کو پتا تھا ابلیس یہ سب کرنے والا ہے، پھر بھی بنایا. کیوں؟ آزمائش ہے. امتحان میں ہوتا ہے نا، صحیح جواب چنو. اب غلط جواب بھی دیا ہوا ہے، جان بوجھ کے ڈالا ہوا ہے. کس نے ڈالا؟ پیپر سیٹر نے ڈالا، جان بوجھ کے ڈالا. کیوں؟ پرکھنے کے لیے. تو ابلیس کو اللہ نے بنایا. کیوں؟ آزمائش ہے. ابلیس کے ٹک مت لگاؤ، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ ٹک لگانا ہے، صراط المستقیم پہ ٹک لگانا ہے. تو میرے بھائیوں، اچھا بھی اللہ کے ہاتھ میں، آزمائش بھی اللہ کے ہاتھ میں. یہ سب آپ نے بتا دیا. اب میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنے والا ہوں، اور یہ ایک بہت عام غلطی ہے جو ہمارے کئی بھائیوں سے ہوتی ہے دعوت میں. آپ یہ سب بتا رہے ہو، اور یہ سب کے سب باتیں اگر وہ سامنے والا مان لیتا ہے تو کیا یہ ٹاپک پہ وہ پاس ہو گیا؟ ابھی لا الہ الا اللہ کے ٹاپک پر پاس، آپ اس کو پاس کی سرٹیفکیٹ دیں گے اور نیکسٹ ٹاپک پہ آگے بڑھیں گے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ کا جو ٹاپک ہم لے کر چلے تھے، ہاں، یہ ٹاپک پر وہ پاس ہوا، سب مان لیا. کیا کیا مانا؟ میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے اور پھر میں ہاتھ اٹھانے بولنے والا ہوں. دیکھتے ہیں کون کیا ہاتھ اٹھا رہا ہے. جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے وہی اٹھائیے. ہم سب بھائی بیٹھے ہیں، غلط جواب کے لیے کوئی غلط کوئی وہ نہیں ہے، یعنی مارکس وغیرہ نہیں مل رہے ہم سب کو. جی، تو اگر وہ مان لیا کہ بنانے والا وہی، مالک وہی، چلانے والا وہی، زندگی دینے والا وہی، موت دینے والا وہی، مان رہا ہے یہ سب، بیماری دینے والا وہی، شفا بھی دینے والا وہی، رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہاں، یہ سب کچھ مان رہا ہے. اور یہ بھی مان لے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا. اچھا دینے والا بھی وہی، آزمائش دینے والا بھی وہی. یہ سب مان لیا. پاس ہے کہ نہیں پاس ہے؟ بولیے، پاس ہوا کہ نہیں پاس ہوا لا الہ الا اللہ کے ٹاپک میں؟ کون کہتا ہے؟ کیا میں سنا نہیں بول رہا؟ کون کہہ رہا ہے نہیں پاس ہوا؟ ہاتھ اٹھائیے. نہیں پاس ہوا ابھی تک؟ نہیں پاس ہوا؟ کتنے ہاتھ؟ ایک بار اٹھا کے رکھیے ذرا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15. تو کیوں پاس نہیں ہوا بھائی؟ صحیح جواب پہ ہو آپ، بالکل صحیح جواب پہ ہو. آپ کیوں بول رہے ہو پاس نہیں ہوئے؟ اچھا، وہ اگر یہ بات کہہ کر لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات ہے نا صرف، باقی سمجھ تو گیا نا وہ صحیح.
سب سمجھ میں تو آ گیا نا، اسے صرف پڑھنے کی دوری ہے نا. اوکے، اور کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں مان رہے نا، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ سب کا مالک ایک، مان رہا ہے وہ. اب پاس ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا بھائی؟ ایسے ہی زبردستی تو نہیں پاس فیل کری. ہاں جی، یقین تو دل کے اندر ہے. ہم لوگ تو باہر سے جج کریں گے نا، دل کے اندر تو جھانک کے ہمیں کہا نہیں گیا ہے نا پرکھنے کے لیے. جی کہہ دے گا زبان سے، کہنے کی دوری ہے نا صرف، لیکن مان تو گیا نا، سمجھ گیا نا کہ نہیں سمجھا. اچھا پتہ ہے آپ کو میرے بھائیوں کہ جو بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا نا، 15 بھائیوں نے یہاں پر اس ہال میں، یہ ان کا جواب صحیح ہے. کیوں پتہ ہے آپ کو؟ ابھی اس نے ایک چیز مانی ہے، اب اسے دوسری چیز پر ہمیں جانا ہے. کیا وہ چیز ہے؟ ہمارے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت کے ساتھ جب پہنچے، اور جب اسلام کی دعوت لے کر جن لوگوں میں انہوں نے دعوت دی، مشرکوں میں، وہ لوگ کن کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی. کتنے بت تھے؟ 360. کہاں تھے یہ بت؟ کعبہ کے اندر اور اطراف میں. اب ان کے بارے میں 2 باتیں اللہ نے قرآن میں بتائی ہے جو کاش کہ اگر ہمارے اپنے بھی کئی سارے بھائی سمجھ لے اس بات کو، تو کتنی غلطیوں سے ہم لوگ خود بھی بچ جائیں گے، ہمارے اپنے بھائی بھی، اور یہ بھائی بھی بچے گا. 2 باتیں ان کے بارے میں. پہلی بات کہ یہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. بتوں کی عبادت تو کرتے تھے لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے. قرآن میں سورہ زخرف سورہ 43 آیت نمبر 87، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھو گے تمہیں بنایا کس نے؟ پوجا تو تم ان کی کر رہے ہو بتوں کی، لیکن یہ بتاؤ بنایا کس نے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے بنایا. ان کا ماننا تھا بنانے والا اللہ ہے. کس کا؟ مشرکوں کا. کیا ماننا تھا؟ بنانے والا اللہ ہے. سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 31، آپ کہیے ان سے کون ہے جو آسمان سے زمین سے تم تک روزی پہنچاتا ہے؟ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون ہے جس کا سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے؟ کون ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے؟ وہ کہیں گے 5 سوال پوچھے گئے. کنٹرول کون کر رہا ہے؟ سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو کس کا ہے؟ زندگی موت دینے والا کون ہے؟ وہ کہیں گے اللہ. 2 آیتیں ہم نے دیکھی قرآن میں، کم سے کم 12 جگہوں پہ بات دی گئی. اگر آپ سورہ مومنون پڑھیں، سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 84 سے لے کے 89 تک پوری 6 آیتیں ہیں اس موضوع پر. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ زخرف میں سورہ 43 میں آیت نمبر 9 میں بھی یہ بات دی گئی ہے. سورہ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 25 میں بات دی گئی ہے. سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 65 میں بات دی گئی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے تو آخر میں بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے، قرآن کی آیت ہے سورہ زمر کی سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اس لیے ہم عبادت کر رہے ہیں. اور سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 18 میں آتا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں. یہ جو بت ہیں ہمارے، یہ سفارش کرتے ہیں ہمارے اللہ کے پاس. اور ان کا ماننا تھا یہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں. میرے بھائیوں، یہاں پہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہندو بھائی ہمارا جو ہے، جس نے مانا ہے کرنے والا اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، زندگی موت سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اب تک یہ سوال کا جواب نہیں دیا کہ عبادت کس کی کریں گے. اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ پوجا کس کی کریں گے، بھائی آپ اپاسنا، پوجا، بندگی، عبادت، ورشپ کس کی کرتے ہو، تو کہے گا پوجا تو میں اس کی کروں گا، رام کی کروں گا، گنیش کی کروں گا. یہ ٹاپک اب تک کلیئر نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں یہ ٹاپک سمجھانا ہے ہمیں. یہ سمجھانے سے پہلے درمیان میں ایک بات یہ سمجھا دیجئے اسے کہ دیکھو ہم سب کا جو مالک ہے نا وہ ایک اکیلا ہے اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس سے کمپیر کر سکتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ہم سب کیا ہے؟ نربھر ہے. وہ کیسا ہے؟ انربھر ہے. ہم سب کو کھانے کی ضرورت ہے، اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم سب کو نیند چاہیے، اسے نیند نہیں چاہیے. اس کا اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ذرا سوچو، آج ہمارے کئی بھائی کہتے ہیں کہ ایسے دوسری شخصیتیں بھی ہیں، ایسی دوسری طاقتیں بھی ہیں جو سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ بولتے ہیں، تم انہیں پکارو وہ سنتے ہیں. ذرا یہ بتاؤ، اگر ایک آدمی کو دنیا بھر کی آوازیں سنائی دینے لگے، دنیا بھر کی آوازیں،
ہاں، سارے انسانوں کی، سارے جانوروں کی، ساری مشینوں کی، جنوں کی، سب چیزوں کی آواز ایک ساتھ میں سنائی دینے لگے اگر ایک انسان کو، تو کیا ہو جائے گا اس کا؟ اب دیکھیے مائک کا بھی تھوڑا پرابلم تھا تو ہم سب کو کچھ ڈیفیکلٹی تھی، یہاں جتنی آواز جا رہی ہے بس اتنا ہی سن سکتے ہیں ہم، لیکن اگر ایک آدمی کو سب کچھ سنائی دینے لگے دنیا کا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ کیا ہوگا؟ ہاں، پاگل ہو جائے گا وہ۔ ہاں، یہ اللہ نے رحم کیا کہ نہیں سنائی دیتا ہے، اللہ کا رحم ہے یہ کہ مائک کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے۔ تو صحیح بات کیا ہم اسے بتائیں گے کہ وہ ایک اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس نے پوائنٹ نمبر 1 میں جب ساری باتیں مانی تب یہ مانا کہ اس کا برابر کوئی نہیں ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 2 میں اس کو بتائیے اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب ہم پوائنٹ نمبر 3 پر آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ اکثر انسان یہاں پر گڑبڑ کرتے ہیں کہ مانتے ہیں وہ ایک کا کنٹرول ہے، اسی کا چلتا ہے، لیکن عبادت کسی اور کی کرتے ہیں۔ آپ کتنے ہندو بھائیوں سے پوچھئے، اور یہ لفظ پہ کسی نے سوال اٹھایا کہ ان کو بھائی کہہ سکتے ہیں کیا؟ ذرا ایک بات غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں بتایا، سورہ 49 آیت نمبر 13 کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ہم سب بنے ہیں آدم علیہ السلام اور ماں ہوا سے، ہم سب کے سب وہیں سے آئے ہیں۔ تو ایک وہ تو تعلق ہے ہی نا، ہم اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے نا، کہ ایک بڑی فیملی ہے جو آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کی فیملی ہے، پوری سارے انسان وہ اسی فیملی کا حصہ ہے، وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہے، ہم بھی اسی فیملی کا حصہ ہے۔ ہاں، ہماری جو دینی بھائی چارگی ہے وہ بہت ہی اس سے اعلیٰ درجے کی بھائی چارگی ہے، لیکن ایک انسانوں کا بھی تو رشتہ ہے ہی نا، خون کا دور دور کا رشتہ تو ہے ہی، وہ رشتے کا کون انکار کر سکتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا کہنا ہے کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ مالک ایک ہے لیکن عبادت دوسری کی کرتے ہیں۔ آج ہمارے کرسچن بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے تو ون گاڈ کو ہے لیکن ورشپ جیزس کی کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم مانتے تو مالک ایک ہی ہے، بہت آسانی سے مانتے ہیں، وہ مشکل حصہ یہ ہے عبادت کس کی کریں گے۔ یہ پارٹ اگر نہیں سمجھا ہے میرے بھائیوں تو ایک دائی ایک جیسے ڈاکٹر کی حیثیت رکھتا ہے، اور ڈاکٹر اگر پیشنٹ کو برابر چیک نہ کریں، اس کے اندر پرابلم ہے اور وہ بتائیں نہیں کہ پرابلم ہے، پھر بعد میں جا کے معلوم پڑے کہ کیا پرابلم ہے، تو کتنا غلط بات ہوگی۔ بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا ایڈجسٹ کریں، تھوڑا پیچھے چلے آئیے، جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگ پیچھے کی طرف، جی پیچھے کی طرف۔ یہاں تھوڑا سا راستہ بنا دیں تاکہ حدیث آیت کیا ہے قرآن کی؟ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ بناؤ تو جگہ بنا لو، اللہ نے کہا یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے گا۔ اللہ تمہارے لیے جگہ بنائے گا مطلب اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز۔ ہم نے تو چھوٹا سا ایڈجسٹ کر کے کسی آنے والے کے لیے جگہ بنائی، اور اللہ ہمارے لیے جگہ بنائے گا، الحمدللہ، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو آ جاتے ہیں ہم موضوع پر۔ موضوع یہ ہے میرے بھائیوں، ہم 3rd پارٹ پہ پہنچے ہیں، 3 پارٹس۔ یہ 3 پارٹ قرآن و حدیث میں نہیں بتائے گئے ہیں کہ نام کے ساتھ یہ پہلا پارٹ، دوسرا پارٹ، تیسرا پارٹ۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ڈائگنوز کرنے میں آسانی ہو، آپ چیک کر لو کہ اس نے پہلی بات سمجھا کہ نہیں، دوسری بات سمجھا کہ نہیں، تیسری بات سمجھا کہ نہیں۔ یہ چیک کرنے کے لیے ہے تاکہ ہم لوگ آسانی سے چیک کر سکیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں کہ پہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ رب اکیلا اللہ ہے، یہ پارٹ کو ہم نے فرسٹ سیکشن میں سمجھایا۔ درمیان میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب 3rd پارٹ پہ آ رہے ہیں کہ عبادت کس کی کرو گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو شاید اس کی کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑے، صرف سمجھانے کے لیے کہ پوجا کس کی کرو گے، اپاسنا کس کی کرو گے، ورشپ کس کی کرو گے، بندگی کس کی، عبادت کس کی۔ تو یہ چیز میں ہم یہ بتا رہے ہیں سارے انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی۔ اب اس کی دلیل کیسے دیں میرے بھائیوں؟ اس کا تو بہت آسان ہے سمجھانا اور سمجھنا۔ ہم اسے کہیں گے کہ ذرا یہ سوچو کہ بنانے والا جب وہ ہے، مالک وہ ہے، چلانے والا وہ ہے، اچھا برا زندگی موت سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جب سب کچھ اسی کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں تھوڑا سا بھی نہیں ہے، ذرہ برابر نہیں ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ یہ سادہ سوال ہے، کتنا سمپل سوال ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو کئی بار انسانوں کے لیے بتایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آسان سا سوال آپ پوچھئے اللہ کے واسطے، اپنی زبانوں کو کھولیے اللہ کے واسطے۔ ہاں، اپنی زبان کو کھول کر صرف ایک سادہ سمپل سوال پوچھنا ہے، اور پھر وہ انسان ہو سکتا ہے سوچتا رہے گا، ہو سکتا ہے فوراً سمجھ جائے گا، ہو سکتا ہے 1 سال بعد سمجھ میں آئے گا، لیکن سوال تو اس کے ذہن میں چلے جائے گا کہ جب بنانے والا وہی ہے تو پوجا کسی اور کی کیوں ہو؟ جب تم مانتے ہو کہ مالک ایک ہی ہے تو وہ مالک کی عبادت کیوں نہ ہو، کسی اور کی عبادت کیوں ہو؟ ہاں، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں دی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن میں۔ ہم اس میں سے 2 مثالیں دیکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں سورہ لقمان میں سورہ 31 آیت نمبر 13 کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہم کہتے ہیں ذرا سوچو، کیا کھاتے ہو کس کا دیا ہوا؟ اس کا دیا ہوا، سب کچھ کس کون دے رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے۔ آپ نے تو یہ بات مانی ہے نا، فرسٹ پارٹ میں تو یہ بات مانی ہے، تو آپ پوجا کسی اور کی کیوں کرتے ہو؟ دیتا وہ ہے، عبادت کسی اور کی کیوں کرتے ہو؟ سر کسی اور کے آگے کیوں جھکاتے ہو؟ یہ ایک بات ہوئی ظلم کے پوائنٹ کو یوز کرنا، ظلم عظیم، کہ جس کی زمین پر رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا سارے احسان، کتنے احسان گن نہیں سکتے اتنے احسان۔ میرے بھائیوں، یہ باتوں کو تھوڑا ساتھ میں بولنا چاہیے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے ہو تم۔ کیوں؟ پتہ ہے، اگر ایک انسان اللہ کے احسانوں کو مانے گا تو تھوڑا سا تو اس کے اندر آئے گا شکر گزاری کا جذبہ، جس سے وہ توحید کی طرف آئے، تو اللہ کے احسانوں کو بار بار بولتے رہیں، بار بار اللہ کے احسانوں کو گناتے رہیں، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب کو ایک بہت اہم بات بتاتا ہوں، انسانوں کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی کبھار ان کا ذہن دوسری طرف جاتا ہے، کبھی کبھار انٹرسٹ نہیں بتا رہے ہیں، لیکن اگر اس کے احسانوں کو، اللہ کے احسانوں کو آپ گنائیں تو سامنے والے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل کھلتا ہے صحیح بات کے لیے۔ تو احسان گنانے کے لیے خود بھی تو گننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے احسانوں کو جاننا کہ اللہ کے کتنے احسان ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ احسانوں کا احساس اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم سامنے والے کو بھی احساس دلا سکتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم خود بھی تو غور کریں کہ اللہ کے کتنے احسان ہیں ہم سب پر۔ میرے بھائیوں، اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ جب سب کچھ اسی کا ہے تو کسی اور کو اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ ایک اور مثال ہے جو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اس آیت سے ہم یہ مثال دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ سوال کہ کیا ایسا جس کے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا کوئی ایسا جس کے بہت سارے مالک ہو اور ایک جس کا ایک مالک ہو، کیا وہ برابر ہے؟ ہم اس سے کیا بات دیکھ رہے ہیں؟ ہم اس سے پوچھیں گے ذرا یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ہے جو ایسی کمپنی میں کام کر رہا ہے جس کا ایک باس ہے، اس کا باس بولتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ کرتا ہے۔ دوسرا آدمی ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا ہے جس کے 10 باس ہیں، ایک باس بولتا ہے یہ کرو، دوسرا بولتا ہے یہ کرو، تیسرا بولتا ہے وہ کرو، چوتھا بولا ہے وہ کرو۔ ذرا یہ بتاؤ کہ دونوں میں کس کے پاس من کی شانتی ہوگی، پیس آف مائنڈ ہوگا؟ ہاں، جس کا ایک باس ہے، جس کے بہت سارے باسز ہیں، جس کا ایک باس ہے، کوئی بھی انسان یہی کہے گا۔ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی بھی نارمل انسان یہ جواب دے ہی نہیں سکتا کہ جس کے 10 باس ہے وہ خوش ہوگا، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں ذرا یہ سوچو کہ ہماری ساری ورشپ، ہماری ساری شردھا، ہمارے سارے ایکشنز، ہماری ساری عبادت، وہ سب کے سب صرف ایک کے لیے ہو، وہ ایک کے لیے بس۔ اب ایک ہے جس کی 10 کے لیے ہے، ایک کی پوجا کیے، دوسری کی پوجا کیے، تیسری کی پوجا کیے، چوتھی کی پوجا کیے، 5ویں کی کیے، 6ٹھی کی کیے، 7ویں کی کیے، 8ویں کی کیے، 9واں ناراض ہو گیا، 10ویں نے کام بگاڑ دیا، 11ویں کا کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں یہ اتنے ساروں کا ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ وہ ایک کا ٹینشن لو بس۔ وہ ایک تم سے خوش ہو گیا تو کام بن گیا، وہ ایک ناراض ہے تو دنیا بھی ساتھ ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک سیدھی سمپل فطرتی دلیل ہے، ہر چیز قرآن و حدیث میں جو ہے نا وہ فطرت کے مطابق ہے، اور جو انسان صاف دل والا ہے نا وہ انسان، اس کے لیے یہ سب باتیں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ یہ بات بھی مانیے کہ وہ اس کی عبادت ہی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے اکثر مثالیں یہ ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپر والے تک لے جانے والے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ، آپ نے تو کہا پرفیکٹ ہے، وہ پرفیکٹ ہے تو پرفیکٹلی قریب بھی تو ہے ہمارے ساتھ پرفیکٹلی قریب کون ہے؟ وہی ہے، اس سے قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں آتا ہے سورہ قاف میں سورہ 50 آیت نمبر 16، اللہ کہتا ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، اس سے قریب کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی تو وہی ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ہم نے تینوں چیزیں بتائی، اور یہ تیسری چیز جب وہ مان لیتا ہے کہ ہاں عبادت تو ایک ہی کی ہوگی، تو تب آپ اسے کہیے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ چیز ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، یہ چیز سچائی ہے، اور یہ چیز آپ خود بھی جانتے ہو، تو آپ اس چیز کو سویکار کر لو، ایکسیپٹ کر لو۔ اب محمد رسول اللہ جب ہم ثابت کر دیں گے تو پھر ہم اسے کہیں گے کہ یہ کلمہ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، یہ ہو گیا پہلے سوال کا جواب، تھوڑا تفصیل میں گیا کیونکہ یہ سب سے بنیادی اور سب سے اہم سوال ہے۔ آئیے ہم دوسرے سوال کو شروع کرتے ہیں۔
دوسرا سوال میں جو لے رہا ہوں اس ترتیب میں آج کی اس پروگرام میں، وہ یہ ہے جو ہندوؤں کا بہت عام سوال ہے. وہ کہتے ہیں ہر کنکر میں شنکر ہے، ہر کنکر میں شنکر ہے، ہر چیز بھگوان ہے. آپ دیکھیں گے اگر چلتے چلتے پاؤں لگ گیا تو جیسے آپ کو وہ چھوئیں گے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر جو بھگوان ہے اس کو لگ گیا ہے، چوٹ لگ گئی ہے. یہ ان کا اکثر عقیدت کے طور پر ماننا ہے. تو جیسے آپ بات کرنا شروع کریں گے نا تو کہیں نہ کہیں اس کی زبان سے الفاظ نکلنا بہت زیادہ چانس ہے. ہاں سب کچھ وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہر چیز میں ہے. ہاں اب یہ سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے. کیوں بہت ضروری ہے؟ کیونکہ نمبر 1 توحید یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، نہیں کوئی ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. اب وہ مانتے ہیں وہ ہر جگہ ہے، تو یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب مورتی پوجا کے ٹاپک پر پہنچیں گے، جو ہمارا تیسرا سوال ہے مورتی پوجا کا، تو مورتی پوجا کے دلائل میں سے بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہے کہ نہیں ہے. تو جو لوگ جواب دیتے ہیں ہاں ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے کہ نہیں ہے، ہر کنکر میں شنکر ہے کہ نہیں ہے، بھگوان ہے کہ نہیں ہے، کण کण میں پرماتما ہے کہ نہیں ہے، وہ پوچھتے ہیں. تو کچھ لوگ جواب دیتے ہیں ہاں ہے. بولتے ہیں تو ہماری مورتی میں بھی ہے، مورتی پوجا کیسے غلط ہوئی؟ اب یہ ٹاپک کو ڈیل کرنا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے ہم سیکنڈ نمبر پہ یہ سوال لیں گے، پھر مورتی پوجا کا سوال لیں گے. تو یہ سوال اگر آتا ہے، اور یہ آتا ہے اکثر، تو اس کے جواب کیسے دینا ہے ہم انہیں بتائیں گے کہ دیکھو اسلام نے یہ بتایا اور ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ ایک ہے کریٹر اور ایک ہے کریشن. ایک ہے خالق اور ہے مخلوق. خالق ہے کریٹر رچنا کار، اور ایک ہے مخلوق رچنا کی ہوئی چیز کریشن. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ کریٹر کی ورشپ کرو، کریشن کی ورشپ مت کرو. کریٹر کی ورشپ کرو، خالق کی ورشپ کرو، مخلوق کی ورشپ مت کرو، عبادت مت کرو. عبادت ہونی چاہیے صرف خالق کی. ہم کہتے ہیں ذرا غور کرو، یہ جو مخلوق ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب نربھر ہے، ڈپینڈنٹ ہے. وہ ہے انربھر، انڈیپینڈنٹ. یہ سب میں کمیاں ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کی شروعات ہے، اس کا انت ہے، اس کی نہ شروعات ہے نہ انت ہے. ڈسٹنگوش بٹوین کرتے ہیں نا بچے، ڈسٹنگوش بٹوین، فرق کرو. تو خالق اور مخلوق کے بیچ میں فرق کرنے والے پوائنٹس آپ جتنے بتا سکتے ہیں وہ بتا دیجیے. پھر اس سے پوچھیے، بولنا دیکھو آپ کا ماننا ہے کہ ہر جگہ ہے، وہ ہر چیز میں ہے، تو ذرا یہ بتاؤ کہ گٹر ہے نا، گٹر وہ بھی تو ایک جگہ ہے. نالا ہے، ٹوائلٹ ہے، یہ بھی تو جگہ ہے. وہ اگر ہر جگہ ہے تو کیا گٹر میں، نالے میں، ٹوائلٹ میں وہاں بھی ہے کیا؟ تو کچھ اسے اندر لگے گا، کیونکہ فطرت میں ہے. یہ بات سمجھنا آسان ہے الحمدللہ. پھر دوسرا سوال پوچھیے کہ اچھا ہر چیز میں ہے، ہر چیز میں ہے تو اس میں بھی ہے نا. کس کو مار رہا ہوں میں؟ کس کو مار رہا ہوں؟ ہر چیز میں ہے، میں نے کس کو مارا؟ اس سے پوچھنا میں کس کو مارا، کیا جواب ملے گا؟ نہیں دے گا. وہ بھگوان کو مارے، میں مار ہی نہیں سکتا. اور یہ زمین ہم زمین پر چلتے ہیں، ہر چیز میں ہے تو زمین میں بھی ہے. تو بنانے والا نیچے اور بنائی ہوئی چیز اوپر. ہاں تو ہم کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح، یہ کریشن ہے. آپ مخلوق کی عبادت مت کرو، خالق کی عبادت کرو. تیسری دلیل، ہر چیز میں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے انسیکٹس ہوتے ہیں، پیسٹ ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. ہاں پیسٹیسائڈ سے کتنے کیڑوں کو مار دیا جاتا ہے. ہاں اسی طرح کتنی سارے کیڑے ہیں جو ہمارے سانس جب ہم لیتے ہیں تو کتنے سارے جو جرمز وغیرہ ہوتے ہیں جو ہمارے سانس لینے میں اس کے اندر ہی مر جاتے ہیں. اسی طرح کاکروچ آ گیا گھر میں. ہاں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی بھگوان ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ یہ سب بھی بھگوان ہیں کیا؟ تو آپ بھگوان کو مار رہے ہو تو پیسٹیسائڈ یوز نہیں کریے، پھر کیڑوں کو مت ماریے. پھر کیڑوں کی تعداد سب جگہ کتنی بڑھ جائے گی، کیونکہ کوئی کیڑے کو مارے گا نہیں. پھر سانس کیسے لیں گے؟ سانس بھی نہیں لے سکتے کیونکہ کیڑے مر رہے ہیں، بھگوان مر رہا ہے. بھگوان کو مارنا کتنا بڑا اپرادھ ہوگا کہ بھگوان کو آپ مار رہے ہیں، اور بھگوان کو مار رہے ہیں تو مر جاتا ہے بھگوان کیا؟ تو ہم یہ تیسرا پوائنٹ سوال پوچھ رہے ہیں. چوتھا کہ ہر چیز میں ہے، یعنی کہ ہر شخص میں بھی ہے. ہر شخص میں ہے تو کچھ انسان ہوتے ہیں جو مجرم، گنہگار، غلط کام کرنے والے، اپرادھ کرنے والے، اتیاچار کرنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے. ان میں بھی بھگوان ہے. تو انہیں بھگوان ہی ظلم کر رہا ہے انسان پر، کہ بھگوان خود وہ مرڈرر بھگوان ہے. وہ جیسے دلی کا کیس ہوا، وہ جو درندے تھے وہ لوگ بھی بھگوان تھے. ہاں تو سب یہ بھگوان ہیں. تو بھگوان کو سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ بھگوان کو جیل میں ڈال دیں گے، بھگوان کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے کیا ہم لوگ؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، ذرا سوچو. یہ 4 سوال پوچھے میں نے، کون چاروں سوال ریپیٹ کرے گا؟ کچھ گفٹ ہے دینے کے لیے شیخ؟ ارے واہ ماشاء اللہ، دیجیے، یہاں پہ دیجیے. میں
پورا دوں ایک ساتھ تھوڑا تھوڑا؟ جی کون چاروں پوائنٹ بتائے گا؟ میں نے 4 سوال پوچھے، یہ 4 سوال آپ پوچھ لو نا تو ایسے ہی پونا ٹاپک کلیئر ہو جاتا ہے۔ جی کون بتائے گا؟ 4 سوال ابھی پوچھے میں نے، آپ بتائیں گے؟ جزاک اللہ خیر، بتائیے۔ نمبر 1 نہیں، ابھی جو ہر کنکر میں شنکر کہہ رہے ہیں، کण کण میں بھگوان ہے، تو اس کے اندر میں نے 4 سوالات پوچھے۔ ہاں تو فرسٹ پوائنٹ آپ نے انٹروڈکشن کا صحیح بتایا، ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشن۔ جی کیڑے مکوڑوں والا پوائنٹ، ہاں یہ ایک بتایا۔ ہاں گٹر ٹوائلٹ والا پوائنٹ، جو گندی جگہ ہے نا وہ یاد کر کے گنا دیجیے۔ ہاں نمبر 2۔ نمبر 3 زمین اور ٹیبل کوئی چیز کو مار رہی ہے تو بہت کراہت ہو جاتی، فوراً دل ہل جاتا ہے، ہاں اس میں بھی بھگوان نہیں ہے۔ نمبر 4 برے انسان، ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، آئی جائیے الحمد للہ۔ دیکھیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم لوگ، ایک ہے سننا، ایک ہے یاد بھی رکھنا۔ جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیوں یہ جو چیز ہے نا کہ یہ 4 سوال ہم نے پوچھے اور ہم نے ڈسٹنگوش کیا خالق اور مخلوق میں، تو ہم کہتے ہیں ذرا سوچو کہ یہ کہنے کی جگہ کہ ہر چیز میں ہے، اسلام نے یہ سکھایا ہے، قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہوا فوق عبادی، اللہ کہتا ہے کہ وہ بندوں کے اوپر ہے، فوق یعنی اوپر۔ قرآن اور حدیث میں بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا امنتم من فی السماء، سورہ ملک کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو آسمان والے سے محفوظ سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو ہر جگہ ہے اس سے محفوظ سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آسمان والے سے محفوظ سمجھتے ہو، محفوظ سمجھتے ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، یہ سب دلائل نہیں ہیں، یہ دلائل کا گروپ ہے، پورا گروپ یعنی فوقا لفظ جن جن آیتوں میں آئے گا، یخافون ربہم من فوقہم، کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ ہاں تو فوقا جن جن آیتوں میں، جن جن حدیثوں میں آئے گا، فوقا یعنی اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ فوقا، اوپر، اور یہ لفظ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ فوقا لفظ آ رہا ہے، وہ سارے دلائل کا گروپ ہے یہ۔ اسی طرح من فی السماء جن جن آیتوں حدیثوں میں آتا ہے، یہ گروپ ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آسمان والا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمارے بھائیوں میں بھی اس ٹاپک پر بہت کنفیوژن ہوتا ہے کئی بار، علم کی کمی کی وجہ سے اور کچھ نہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اسی طرح جو ساری آیات، ساری احادیث جس کے اندر آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الرحمن علی العرش استوی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے، الرحمن عرش پہ مستوی ہے۔ تو یہ عرش جن جن آیتوں میں آتا ہے، جن جن احادیث میں آتا ہے، وہ تھرڈ دلیل نہیں، گروپ آف دلائل۔ فورتھ وہ ساری آیات، وہ ساری احادیث جس کے اندر آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ تا رجوع الی، فرشتوں کے بارے میں آتا ہے تا رجوع الی، ارجع یا رجوع یعنی چڑھنا، الی اس کی طرف، چڑھتے ہیں اس کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ رفعہ اللہ الی، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، سورہ نساء کی آیت نمبر 156 کے 159 کے قریب۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں 157، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری یہ ہے گروپ آف دلائل، اور یقیناً حدیث جاریہ تو ہے ہی صحیح مسلم کی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باندی کا ایمان پر رکھنے کے لیے اس کو صرف 2 سوال پوچھے۔ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے، اور دوسرا من انا، میں کون ہوں۔ تو این اللہ کے جواب میں کیا کہا اس باندی نے؟ فی السماء، آسمان پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں کیا کہا کہ اسے آزاد کرو، مومنہ ہے۔ کیونکہ آپ اسماء و صفات سے تعلق رکھنے والا کوئی سوال پوچھیں گے، فوراً پتہ چل جائے گا کہ سامنے والے میں صحیح چیز ہے، عقیدہ اس چیز کے متعلق صحیح ہے یا غلط ہے، ایک سوال میں معلوم پڑتا ہے۔ اور آج لوگ عجیب بات بولتے ہیں ایسا سوال نہیں پوچھنا چاہیے اللہ کہاں ہے، لیکن اس سوال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور پوچھنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انہی سے ثابت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں میرے بھائیوں، انہیں آگے ہم یہ پوائنٹ بتائیں گے کہ دیکھو یہ جو ساری چیزوں کی جو تم ورشپ کر رہے ہو، یہ ساری چیزیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سب کے سب یہ خود اوپر والے کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، سورہ فصلت میں سورہ 41 آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سجدہ مت کرو سورج کے آگے نہ چاند کے آگے، واسجدوا للہ، اللہ کے آگے سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے ان سب کو بنایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کی عبادت کرنے کی جگہ اس کے بنانے والے کی کرو، ہر کنکر کی ورشپ کرنے کی جگہ اس ہر کنکر ہر چیز کے بنانے والے کی ورشپ کرو، عبادت کرو۔ تو یہ سوال کا ہم نے جواب دیکھا
اور یہی اس چیز کے بارے میں ایک شارٹ میں آنسر ہے. میرے بھائیوں ہم تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرا سوال, اور یہ ہے بہت اہم سوال, مورتی پوجا کا. اگر کوئی شخص سب کچھ مان رہا ہے لیکن مورتی پوجا پھر بھی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ صحیح نہیں ہوا. تو ہمیں مورتی پوجا ایکسپلین کرنا ہے, اور مورتی پوجا کو ہم کیسے سمجھائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے, یا جو کوئی دنیا میں مورتیوں کی عبادت میں ایمان ہے اس کا, تو اسے ہم کیسے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے. پہلا پوائنٹ مورتی پوجا کے جواب میں. پہلا پوائنٹ ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ سوچو ہم کس کی بات کر رہے ہیں, ہم بات کس کی کر رہے ہیں, ذرا وہ سوچیے. اب میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑا سا بتانے کے لیے ہم بتائیں گے کہ مخلوق کتنی بڑی ہے تو خالق کتنا بڑا ہے. ذرا آدمی سوچے, رب العالمین. تو ہم بتاتے ہیں ذرا یہ دیکھو کہ ہم سب اس شہر میں, یہ دمام شہر میں ہم سب کی حیثیت کیا ہے, ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اوپر سے دیکھیں گے دمام کو تو ہماری حیثیت ایک چھوٹے سے ڈاٹ جیسی بھی نہیں ہے. اور دمام شہر پوری دنیا میں کتنا بڑا ہے, اگر زمین کو باہر سے دیکھتے ہیں تو پوری زمین پر ایک ڈاٹ کے برابر بھی یہ شہر نہیں ہے. اور پوری زمین سورج کے سامنے جب آتی ہے, سولار سسٹم کو باہر سے دیکھتے ہیں تو کتنی دکھ رہی ہے کہ سورج کے سامنے چھوٹا سا ایک پلینٹ ہے. اور پورا سولار سسٹم, اس کی ملکی وے جو گیلیکسی ہے جسے ہندی میں منداکنی کہتے ہیں, اس میں کیا حیثیت ہے, تو سائنس آج ہمیں بتاتا ہے کہ ملینز آف سٹارز ہے, ملینز آف سٹارز. اس میں ایک چھوٹا سا ستارہ ہے جس کا نام ہے سورج. سن ایک چھوٹا سا ستارہ ہے, ایسے ملینز ہیں, ملینز. تو وہ ملینز میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ سورج, اس کے سامنے ایک چھوٹا سا سیارہ زمین, اس کے سامنے اس کے اندر ایک چھوٹا سا ڈاٹ جیسا شہر دمام, اس کے اندر ایک ڈاٹ جیسا انسان. اور ہم کہتے ہیں یہ جو ملکی وے بھی سب یہاں ختم نہیں ہوئی بات, یہ جو ہماری گیلیکسی ہے, سائنس بتاتا ہے کہ گیلیکسی جو ہوتی ہے, جو منداکنی گیلیکسی ہے جس میں ملینز آف سٹارز ہیں, ایسی کئی ساری گیلیکسیز جس مل کر ایک کلسٹر بنتا ہے, کلسٹر آف گیلیکسیز. ایسی ملینز آف گیلیکسی مل کر ایک کلسٹر بن رہا ہے. اور وہ کلسٹر بھی سب کچھ نہیں ہے, یونیورس میں ایسے کئی سارے کلسٹر ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنا وسیع یونیورس, تو پورے یونیورس میں اتنے سارے کلسٹرز, ملینز آف کلسٹرز میں سے ایک کلسٹر کو دیکھے, اس کلسٹر میں سے ایک گیلیکسی دکھی ملکی وے. وہ ملکی وے گیلیکسی میں لاکھوں ستارے ہیں, اس میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ سورج, اس کے اندر اس کے سامنے ایک چھوٹا سا سیارہ ہے زمین, اس کے اندر ایک چھوٹا سا شہر ہے دمام, اس کے اندر ایک چھوٹا سا انسان ہے, اور وہ انسان کہتا ہے کہ میں نے جو مورتی بنایا یہ اس دنیا کے بنانے والے کی مورتی بنایا. تو ہم کہتے ہیں ذرا یہ تو سوچو یہ انصاف ہے کیا, یہ کیا انصاف ہے. ذرا یہ سوچو کہ اگر ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر مان لو کہ کوئی آپ کی مورتی بنائے اور مورتی بنانے میں کاکروچ کی مورتی بنا لے, ہاں, آپ کی جگہ پر نام آپ کا لکھے اور نام لکھ کر کے کاکروچ کی مورتی رکھ دے, تو آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ یہ تو انسلٹ ہے میرا, یہ تو انسلٹ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میرے لیے کاکروچ کی مورتی بنا رہے ہو, وہ کاکروچ کو گٹر میں گھومتا ہے, جس کو دیکھو تو مارنے بھاگتے ہیں ہم, تو میرے لیے کاکروچ کی مورتی بنایا, یہ تو بہت بڑا انسلٹ ہے. ظاہر سی بات ہے. ہم کہتے ہیں جتنا انتر, ڈفرینس اس کاکروچ میں اور آپ میں ہے, اس سے تو بہت ہی بڑا انتر ہم جو بھی اچھی سے اچھی مورتی بنا لیں, چاہے کتنے بھی ہاتھ دے دے, چاہے کتنے بھی سر دے دے, چاہے کتنی بھی پاورفل بنا دے, چاہے سونے میں بنا لے, چاہے بڑی بنا لے, وہ ہے تو بہت ہی چھوٹی سی چیز اس پورے یونیورس کے بنانے والے کے سامنے. تو ایک بہت بڑا اپمان ہے, بہت بڑا انسلٹ ہے. تو ہم کہتے ہیں دیکھو آپ جو کرنا چاہتے ہو کیوں کرتے ہو, اوپر والے کی یاد کے لیے نا, اس کی یاد کے لیے. تو اس کی یاد کے لیے کوئی مورتی بنانے کی جگہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھو, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ آسمان, یہ زمین دیکھ کر کیا اس کی یاد نہیں آتی ہے؟ یہ مخلوق کو دیکھ کر خالق کی یاد نہیں آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کریشن کو دیکھ کر خالق کو یاد کر لو, ہاں, خالق کو یاد کر لو. تو یہ تو ایک بہت بڑا اپمان ہے, یہ اپمان مت کرو, اس کی یاد کے لیے بنا رہے ہیں, بالکل غلط بات ہے. یہ ہو گیا پہلے ٹائپ کی دلیل. پہلے ٹائپ کی دلیل یہ ہے, اس کے اندر ہم نے کیا کہا, پہلے ہم نے بتایا کہ کس کی بات کس کی کر رہے ہیں ہم لوگ, اس کے بارے میں بتایا اس کی مخلوق کتنی بڑی ہے, تو خالق کتنا بڑا ہے وہ سوچو, اس کے لیے کیا بنا رہے ہو, کتنی بڑا انسلٹ ہے. العظیم کے لیے آپ یہ مورتی بنا رہے ہو, یہ انسلٹ ہے, بہت بڑا انسلٹ ہے, اپمان ہے. یہ پوائنٹ یاد رہے گا, یہ جو آرگیومنٹ تھا
اب دوسرے قسم کی دلیل میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ کہ جو مورتی بھگوان ہے، یہ مورتی بھگوان ہے، تو یہ مورتی تو اپنے آپ کو بنا نہیں سکتی تھی، اس کو کسی نے بنایا تو بنی. وہ اپنے آپ کو یہاں لا نہیں سکتی تھی، اس کو کسی نے یہاں لایا رکھا تو آئی. وہ اپنے آپ کو بعد میں ڈبانے کے لیے بھی نہیں جا سکتی، کوئی ڈبائے گا تو ڈوبے گی. اور ڈوبنے کے بعد کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ موجوں سے وہ مورتی واپس کنارے پر آ جاتی ہے. تو وہ مورتی جو موجوں سے واپس آ جاتی ہے ٹوٹے پھوٹے حال میں، دوسرے دن یہ سین ہوتا ہے، لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا ہے، فوٹو لینے نہیں دیا جاتا ہے، لیکن آپ نیٹ پہ دیکھیں گے آپ کو دکھ جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ وہ مورتی پھر اپنے آپ کو واپس سے پھر سے نہیں ڈبا سکتی. لوگ ان کو مورتیوں کو پھر سے سیکنڈ ڈے پھر سے ڈباتے ہیں، پھر سے اس کو وسرجن کرتے ہیں سیکنڈ ٹائم. کیوں؟ کیونکہ وہ موجوں سے واپس باہر آ جاتی ہے، ٹوٹے پھوٹے حال میں پڑی ہوتی ہیں، تو واپس اٹھا کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. وہ تو اپنے آپ کو واپس اندر پھر سے ڈال نہیں سکتی. کہیں پہ اگر آگ لگ گئی، سارے لوگ اپنی جان بچا کر بھاگنے لگے، سب لوگ بھاگ جائے، تو مورتی کیا اپنے آپ کو بچا کے بھاگے گی؟ نہیں. چور آ جائے، چور آ کر وہ مورتیوں پہ الگ کئی بار گہنے اور سب چیزیں لگی ہوتی ہیں، چڑھاوے بڑے بڑے چڑھے ہوتے ہیں، تو چور آ کر چوری کرنے لگے تو کیا مورتی اس چور کے ہاتھ کو پکڑ سکتی ہے کیا؟ یا اس کے اوپر سے لگائی ہوئی ساری چیزیں وہ لے کر چلے آئے گا؟ وہ کچھ نہیں کر پائے گی. ہم کہتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح یہ کیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مورتی جو خود کچھ نہیں کر سکتی، اس کو دھکا لگ گیا تو وہ گرنے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتی، تو آپ ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو جو خود بناتی ہے نہیں، خود بنی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے پوچھا، سورہ 37 آیت نمبر 95، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم نے جو خود بنایا تم اسی کی عبادت کرتے ہو؟ تو یہ سوالات پوچھنا یعنی کہ مورتی کی ساری کمیاں بتانا تاکہ ایک سوچنے والا انسان سوچے اور اس کی پوجا کو چھوڑے. تو یہ ہو گئی سیکنڈ ٹائپ کی دلیل. اب جب یہ دلیل دی جاتی ہے سیکنڈ ٹائپ کی، تو ہندو بھائی اکثر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ ہندو پروپیگیشن کے 30 سے زیادہ سیٹلائٹ چینل صرف انڈیا میں چل رہے ہیں. 30 چینل صرف ہندو پروپیگیشن کے چل رہے ہیں. اور یہ جو سوال ہم نے لیا نا، یہ ان کے سامنے آتے رہتا ہے کیونکہ فطرت میں ہے. لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ مورتی کی پوجا کر رہے ہیں لیکن یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتی. تو وہ لوگوں نے کیا جواب دیا ہے؟ وہ لوگوں نے، ان کے بڑے بڑوں نے یہ جواب دیا ہے کہ دیکھو ہم یہ مورتی کی پوجا نہیں کر رہے، ہم تو اسے صرف یاد کے لیے رکھے ہیں، یہ صرف یاد کے لیے ہے. ہم تو پوجا اسی کی کر رہے ہیں، یہ صرف اس کی یاد کے لیے لگائے ہوئے ہیں. تو ہم جب یہ لفظ یاد آ گیا تو پہلا پوائنٹ آپ کو یاد ہے، وہ پوائنٹ پورا یاد والوں کے لیے. لیکن آپ کو میں ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں، اسی سے اس جواب کو ختم کروں گا، اس جواب کو، اگلے جواب باقی ہے. تو جب یہ یاد والی بات کہیں نا تو ایک حقیقت ہے، اور آپ خود غور کر سکتے ہیں، جو انڈیا وغیرہ میں رہے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، وہ خود دیکھیں گے کہ مورتی جس دکان میں بکتی ہے، جس دکان میں وہ مورتی بکتی ہے، وہ دکان میں اس کا اتنا احترام نہیں کیا جاتا ہے. کسی بھی حال میں پڑی ہوتی ہے، لوگ اس کو مائنڈ بھی نہیں کرتے. بن رہا ہے کارخانے میں، کیسے بھی پڑی ہوتی ہے، اس کو مائنڈ نہیں کرتے. کیوں؟ وہاں پر جو یہ مورتی پڑی ہوتی ہے وہ اس کی تعظیم، اس کی عظمت، اس کی بڑائی ابھی تک آئی نہیں ہے. کیوں؟ سسٹم یہ ہے کہ وہ مورتی لائی جاتی ہے، لانے کے بعد سب سے پہلی پوجا ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے پران پرتشٹھا. پران پرتشٹھا میں یہ ہوتا ہے کہ پران، بھگوان کے پران اس مورتی میں بلائے جاتے ہیں. ہاں، تو بھگوان کے پران اس مورتی میں بلائے جاتے ہیں. اب پران اس میں آ گئے، ہاں، آنے کے بعد اب وہ مورتی عبادت کر لی، ان لوگوں نے پوجا کر لی. 10 دن کی پوجا کا سیزن ہے، اب اتنی ساری مورتیاں پڑی ہیں، وہ سیزن چلا گیا اس کا، اور پران بھی ہے اس کے اندر. تو کیا کریں گے؟ اسی وجہ سے وہ لوگ جا کے وسرجن کرتے ہیں. ہاں، اسی وجہ سے جا کر ڈباتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ڈبائیں گے تو پران نکل جائیں گے. ہاں، تو وہ اس لیے ڈبانے کے لیے جاتے ہیں. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا یہ بتاؤ، اس میں پران تو ہے، آپ کی پوجا کے مطابق پران ہے، پران ہونے کے باوجود نہ یہ چور کا ہاتھ پکڑ سکتی ہے، نہ اپنے آپ کو گرنے سے روک سکتی ہے، آگ لگی تو بھاگ نہیں سکتی. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہاں، تو پران ہونے کے باوجود وہ ساری جو باتیں ہم نے کہی وہ سب ویلڈ ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہو گیا اس تیسرے سوال کا جواب. چوتھے سوال پر آتے ہیں، پنرجنم. پنرجنم کا سوال بہت عام ہے، اور میرے بھائیوں یہ عقیدہ اس طرح سے پروپیگیٹ کیا گیا ہے کہ کئی مسلمان جو جاہل، جو علم نہیں رکھتے ہیں، ان میں بھی یہ بات آ جاتی ہے. اور ہندو لوگوں کا عام معاملہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں
پتہ نہیں میں نے کس کا برا کیا، میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے آج. کچھ بھی برا ہو گیا تو بولیں گے پتہ نہیں میں نے پچھلے جنم میں کچھ تو برا کام کیا ہوں گا، اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے. اور کچھ اچھا ہو تو بولے پتہ نہیں میں نے کیا اچھا کام کیا ہوں پچھلے جنم میں کہ مجھے یہ چیز مل رہی ہے. اب یہ پنرجنم کا عقیدہ کیا ہے، بلیف کیا ہے؟ اس میں بلیف یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اچھے کام کرے گا اس جنم میں تو اگلے جنم میں اس کو اچھائی ملے گی، اس کا انعام ملے گا. اگلا جنم ہوگا جس میں وہ دنیا میں پھر سے آئے گا، وہ اگلے جنم میں اس کو انعام ملے گا. کیسے انعام ملے گا؟ اگر وہ انسان بن کر آیا ہے تو اسے ایک اچھی زندگی ملے گی اچھے انسان کے طور پر، اور اگر برے کام کیا ہے تو وہ اس کو سزا ملے گی اگلے جنم میں. اور سزا کی انتہا یہ ہے کہ اگر اس نے بہت برے کام کیا ہے تو وہ کاکروچ بن جائے گا یا کتا بن جائے گا یا بلی بن کے زندگی گزارنی پڑے گی یا چیٹی بن کے زندگی گزارنی پڑے گی، نچلے پرانی، نیچے کے پرانی. اور اگر اچھے کام کیا ہے تو اوپر اور سب سے بیسٹ انسان. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ماننا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں ذرا یہ سوچو کہ نمبر 1 پہلی بات کہ جب یہ آپ کا ماننا ہے کہ یہ پچھلے جنم کا پرینام ہے تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے، ذرا یہ سوچو کہ ایک انسان جو غریب ہے، جس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، جس کو بیماری ہو گئی کسی کو، کوئی اپاہج ہے، کوئی اندھا ہے، تو آپ تو یہی سوچ رہے ہو نا پچھلے جنم کی سزا ہے. ہاں، اس کے پچھلے جنم کی سزا مل رہی ہے اور آپ اچھے کام کر رہے ہو، آپ مالدار ہو، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ یہ سمجھو میں نے بھی پچھلے جنم میں اچھا کیا ہے. تو جو مالدار ہے اس کے دل میں اس بات کو سوچنے سے گھمنڈ آ رہا ہے کہ نرمی آ رہی ہے، ہیوملٹی آ رہی ہے، پراؤڈ بن رہا ہے، وہ ایروگنٹ بن رہا ہے، گھمنڈی بن رہا ہے. پچھلے جنم کے میرے کارنامے کی سزا کا انعام ہے، پیسہ ہے میرے پاس تو یہ پچھلے جنم میں میں نے کچھ اچھا کیا ہے اس کا ہی پرینام ہے. تو یہ گھمنڈ آ رہا ہے اس کے دل میں کہ نرمی آ رہی ہے. ہاں، ظاہر سی بات ہے گھمنڈ آ رہا ہے. اور وہ غریب کو دیکھ کر وہ غریب کے لیے شفقت اور نرمی آ رہی ہے دل میں یا سختی آ رہی ہے؟ پچھلے جنم کی سزا ہے. سختی آ رہی ہے نا جی. اچھا، تو پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا، بتا دیں گے انشاءاللہ. ہم اس کو پوچھ رہے ہیں تم ہی بتاؤ کیا آ رہا ہے دل میں. نمبر 2، آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری کنٹری انڈیا میں کاسٹ سسٹم، جاتی واد چلتا تھا. وہ جاتی واد جو چلتا تھا تو اس کے اندر کیا ہوتا تھا، شودر ہوتے اور ایک ہے ٹاپ کلاس براہمن. اب براہمنوں نے شودروں پر ایسا اتیاچار کیا کہ آج تک اس کی داستانیں موجود ہیں، آج تک. اور آج تک گاؤں کھیڑے وغیرہ سائٹ پر ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں کہ امیروں کا کنواں ہے یا براہمن لوگوں کا کنواں ہے، یہاں پہ شودر آ کر پانی نہیں پی سکتا، اور پی لے تو ایسی چیزیں نیوز پیپر میں ابھی بھی ریگولر آتی رہتی ہے کہ ہائی کلاس اور لو کلاس میں یہ جنگ چل رہی ہے، یہ پرابلم چل رہا ہے، یہ اتیاچار چل رہا ہے. یہ کامن بات ہے جی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم کامن ہے. یہ پرابلم کامن ہے. تو میرے بھائیوں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج انڈیا کے کانسٹیٹیوشن نے اس چیز کا انکار کر دیا. انڈیا کا کانسٹیٹیوشن جب 1947 میں بنا، بلکہ کانسٹیٹیوشن جب 1950 میں بنا نا کانسٹیٹیوشن، ہاں 50 میں نا، تو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی دیا ہوا ہے آل انڈینز آر ایکول ارسپیکٹو آف کاسٹ، کریڈ اینڈ کمیونٹی. یہ دیا گیا ہے. وہ لوگوں نے کاسٹ سسٹم کو ختم کر دیا، کاسٹ سسٹم کو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن سے باہر کر دیا. اور ہم یہ کہتے ہیں انڈیا کے لوگوں سے، جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ چیز انلیگل ہے، یہ چیز ایریڈیکیٹڈ ہے، ختم ہے. کیوں چھوڑ دیا آپ نے کاسٹ سسٹم کو کیوں چھوڑ دیے؟ تو بولتے ہیں ابھی ہم مانتے ہیں سارے انسان برابر ہیں. ہم کہتے ہیں آپ مانتے برابر ہیں، اسلام نے یہ چیز 1400 سال پہلے کہی ہے. لیکن بات تو سنیے، یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ کیا بنیاد تھی کاسٹ سسٹم کی؟ ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اتیاچار کر رہا ہے، کیا بنیاد تھی؟ ایک انسان کیسے ایک دوسرے انسان کے ساتھ اتنا زیادہ سخت ہو سکتا ہے؟ آپ کہانیاں سنیں گے، آج تک منوسمرتی میں موجود ہیں کہ اگر جس سیٹ پر براہمن بیٹھتا ہے اس سیٹ پہ شودر بیٹھ جائے تو اس کا پچھلا حصہ کاٹ دو. اگر کوئی شودر شلوک پڑھنے کا، جو ان کی جو ریلیجس بکس ہے ویدوں وغیرہ پڑھنے کی جرت کرے تو اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دو. ایسی چیزیں. ہم کہتے ہیں کس بنیاد پر ایک انسان نے دوسرے انسان پر اتنا ظلم کیا؟ کیا بنیاد تھی؟ اس کی بنیاد پنرجنم تھی. کیسے؟ یہ جو شودر ہے نا، پچھلے جنم میں برے کام کر کے آیا ہے، اسی لیے یہ اسی لائق ہے کہ اس کو شودر کی زندگی جینی ہوگی. اور یہ براہمن جو ہے نا، اس نے پچھلے جنم میں اچھا کام کیا، اس لیے براہمن ہے وہ، اس لیے اس کو وہ پچھلے جنم کا پرینام مل رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں جس طرح سے لوگوں نے آج کاسٹ سسٹم کو چھوڑ دیا
उसी तरह उन्हें चाहिए पुनर्जन्म को भी छोड़ दें। आज इंसान समझ गया कि भाई एक इंसान दूसरे इंसान में फ़र्क नहीं है, समझ रहे हैं लोग आज दुनिया के इंसान। हम कहते हैं इस तरह से, जिस तरह आपने कास्ट सिस्टम को छोड़ा तो उसकी बुनियाद जिस चीज़ पर थी उसको भी छोड़ दो। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 क्या था? सख्ती आ रही है, नरमी आ रही है, ये पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 क्या है? कास्ट सिस्टम से हमने दलील लेकर बताए हैं। नंबर 3 ये है, ज़रा आप लोग ये सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए, ये हम लोग आखिरी सवाल ले रहे हैं क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया, 4 ही हो पाएंगे मुकम्मल। मान लीजिए कि जैसे कोई अच्छे काम ज़्यादा हो किसी माशरे में, किसी ज़माने में अगर अच्छे कर्म ज़्यादा होंगे तो इंसानों की तादाद बढ़ेगी या घटेगी? अच्छे काम करता है तो क्या बनते हैं इंसान, बुरे काम करते हैं तो क्या बनते हैं? कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच। अच्छे काम करेंगे तो क्या बनेंगे? इंसान बनेंगे, उनकी थ्योरी के मुताबिक। हाँ, बुरे काम करेंगे तो कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच बनेंगे। तो अगर ज़माने में अच्छाई ज़्यादा हो तो इंसानों की तादाद बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। और अगर बुराई ज़्यादा हो तो इंसानों की तादाद बढ़ेगी घटेगी? घटेगी, है ना। अभी आज जो ज़माना है वो हिंदू शास्त्रों के मुताबिक ये कलयुग चल रहा है। कलयुग बोलते हैं कि इसमें बुराइयाँ बहुत बढ़ जाएगी, और बढ़ रही है, कुल कलयुग चल रहा है। जब बुराई बढ़ती है तो इंसानों की तादाद बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? कितनी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? घटनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? बढ़ रही है। कुछ तो गड़बड़ है ना थियरी में, ये पूरी थियरी में कुछ तो बुनियादी गड़बड़ है, मिस्टेक है। हम बोले सोचो तो सही। आगे चौथा पॉइंट, हम ये कहते हैं कि कोई ना कोई कुत्ता, ये कुत्ता क्यों बना? पिछले जन्म में इंसान रहा होगा, बुरे काम किया। हम कहते हैं इसके बाप नहीं, उसके बाप नहीं, उसके बाप नहीं, पहला कुत्ता। हाँ, वो पहला कुत्ता, वो पहली बिल्ली, वो पहला कॉकरोच, वो पहला इंसान, वो कुत्ता क्यों कुत्ता बना? वो पहला कुत्ता क्यों कुत्ता बना? हाँ, उसके पहले तो कुछ नहीं था, कोई ना कोई कुत्ता पहला कुत्ता है। हाँ, तो वो पहला कुत्ता क्यों बना? हाँ, पहला कॉकरोच क्यों बना? ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, यहाँ कोई भाई है जो लिख रहे हैं ये पॉइंट्स को, कोई भाई हैं जो लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी आदत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़य्यिदुल इल्म बिल किताब, इल्म को कैद करो लिख कर कैद करो। बेटा मैं आपकी नोट्स लिख सकता हूँ? लाके बता सकते हैं आप देंगे? चलो माशाल्लाह। अच्छा, मैं एक मिसाल देने वाला हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो दे सकता हूँ? ठीक है, वो ज़रा वो भी दीजिए। ये आपकी है, ये क्या है यहाँ पे? उसके जो मोरल्स, ठीक, मैं मिसाल दे सकता हूँ, बुरा तो नहीं लगेगा ना? जज़ाकल्लाह खैर। देखिए मैं आपको एक मिसाल देने वाला हूँ और उससे पॉइंट है हम सब के लिए। ये भाई हमारे नोट कर रहे हैं और माशाल्लाह कितने अच्छे अंदाज में, लेकिन ये पेज जो है इस पर इन्होंने इतना सा लिखा है। हाँ, ये पेज बाकी का खाली है। हाँ, अब ये पेज इतना सा लिखा हुआ है, बाकी का खाली है। ये पेज पे इतना कुछ लिखा हुआ है। ये क्यों खाली है मालूम है? क्यों खाली है? ये यहीं पे लिख सकते थे ना, अलग पेज क्यों लिया है उन्होंने मालूम है? क्यों? क्योंकि अलग था। अगर अलग नहीं होता, एक ही होता, आप एक ही पे सब कुछ लिखते। अलग था इसीलिए आपने अलग पे लिखा, है ना भाई? आपकी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है, ज़रा सोचो, कई बार जब लोगों से कहा जाता है कि देखो अच्छे काम करो, गलत चीज़ छोड़ो, वो बोलते हैं ये जन्म तो पूरा ख़राब हो गया, अभी अगले जन्म में अच्छा काम करूँगा। अगर उनको समझ में आ जाए एक ही जन्म है तो उसी में सब कुछ भर देंगे ना, और कुछ गलत आ गया है तो उसको मिटा करके सही करके अच्छा बना देंगे, है ना। लेकिन जब ज़्यादा जन्म होते हैं तो क्या होता है, आदमी ढीला पड़ जाता है। ये जन्म में तो सब ऐसी बुराई हो रहा है अभी मुझसे, अब अगले जन्म में अच्छा काम करूँगा, फ्रेश स्टार्ट। हाँ, लेकिन अगला जन्म नहीं है, उसको समझ में आ जाए सिर्फ ये वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे, तो वो इंसान फिर अपने आप को सुधारने की कितनी कोशिश करेगा। जो हमारे साथ है कि हम लोगों को जानना चाहिए और एक बार जीने नहीं मिलने वाला है, एक ही बार जीने मिलेगा, एक ही बार जीते हैं, फिर मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर से दुनिया में आने नहीं मिलेगा, फिर परिणाम मिलेगा, रिज़ल्ट। मरने के बाद ज़िंदगी है, मरने के बाद कौन सी ज़िंदगी है? रिज़ल्ट वाली ज़िंदगी। फिर से इम्तिहान नहीं चलेगा, एक ही बार इम्तिहान है, इसमें अच्छा कर लो, टेंशन भी कम होता है। वो इतने जन्म में इम्तिहान,
آدمی بولے یار دنیا میں کوئی انسان جو ہے نا جو مالدار بھی ہے وہ سچ مچ انجوائے نہیں کر رہا ہے. کتنے سارے مالدار لوگ ہیں جن کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے. دنیا میں اصل خوشی نام کی چیز ہے ہی نہیں. ہاں تو وہ بولے بھائی ملا بھی پرینام تو یہ ملا, اب کتنا ٹینشن, کنٹینیوس لڑتے ہی رہو, جنگ ختم ہی نہیں ہونے والی. ایک جنگ کے بعد دوسرے جنم, پھر سے جنم, پھر سے جنم, پھر سے جنم, اتنے ہزاروں جنم ہے وہ بھی. بولے ایک ہی جنم کٹ رہا نہیں ہے آسانی سے. اسلام نے بتایا نہیں ایک ہی ہے بس. یہاں پہ یہ ہے برف پڑا ہے, پگھل رہا ہے پگھل رہا ہے پگھل رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو وہی ہماری زندگی ایک بار ختم ہو گئی تو پھر سے جینے نہیں ملے گا ہمیں. اب میرے بھائیوں یہ 4 سوالوں کے جواب ہم نے مکمل کیے, لیکن اس کا اصل فائدہ تو تب ہوگا جب یہ بات آپ کسی تک پہنچائیں گے, کیونکہ آپ الحمدللہ تو توحید والے, اسلام ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے بھائیوں ہمارے, تو یہ میٹر تو آپ کے لیے ہے ہی نہیں. تو یہ چیز ایک امانت کے طور پر اس دعویٰ سینٹر کے ذریعے آج آپ تک پہنچائی گئی, اور ہم آپ سے صرف ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ کوشش یہ کریں انشاءاللہ کہ اپنے اندر یہ اوور کم کریے اس چیز کو. جو ہوتا ہے نا شیطان روکتا ہے کہ یہ حق والے لوگ ہیں, یہ لوگ سب بات کرنے لگیں گے. تو اتنا آسان ہے نا, دنیا میں 1/5 پاپولیشن مسلمانوں کی ہے, 1/5, 1/5. ایک مسلم اگر 4 غیر مسلم سے بات کر لینا, پورا تک پیغام ایک ہفتے میں پہنچ جائے گا. ایک آدمی 4 لوگوں سے بات کر لے تو پورا تک پیغام پہنچ جائے گا. لیکن پرابلم یہی ہے, یہی ایک 1/5 جو ہے نا, یہ لوگ ہی دوسرے راستے پہ چلے جاتے کئی بار. تو ہمیں چاہیے 2 کام کرنے ہیں, اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں اسی فکر سے کہ ہم سب خود صحیح علم حاصل کریں, خود اس پر عمل کریں, اور وہی صحیح علم کے مطابق لوگوں تک اس روشنی کو پہنچائے. میں اس آیت سے ختم کروں گا جو آیت میں نے شروع میں پڑھی, سورہ فصلت کی سورہ 41 آیت نمبر 33, جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف, لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف. وَعَمِلَ صَالِحًا, اور خود بھی نیک کام کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.